वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ में जुमे की रात क्या बातें हुई, तफसीलात सामने आ गई। जराये ने बताया है कि मुलाकात निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के घर पर हुई। शहबाज शरीफ ने शिकवा किया कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन मुहिम में हम पर बेजा तनकीद की। आसिफ जरदारी ने कहा वो इलेक्शन मुहिम का हिस्सा था, आप भी पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते रहे हैं, अब हुकूमत साजी के मामला तय करें। साबिक सदर ने कहा जमहूरी इस्तेहकाम के लिए मिलकर फार्मूला तय करना होगा। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुशावरत के लिए वक्त मांगा। आसिफ अली जरदारी ने कहा हम अपनी जमात से मुशावरत करते हैं, आप भी कर लें। दोनों जमातें मुशावरत के बाद बातचीत आगे बढ़ाएंगी। और हुकूमत बनाने का मामला तूल पकड़ गया है। आज होने वाली 2 बड़ी मुलाकातें मुलतवी हो गईं। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान आज होने वाली मुलाकात मुलतवी हो गई। बिलावल भुट्टो भी वापस इस्लामाबाद चले गए। जराये का दावा है जरदारी नवाज मुलाकात अब कल मुतवक्के है। दूसरी मुलाकात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा अलीम खान और सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात के दरमियान होना थी, वो मुलाकात भी आज नहीं हो रही। दूसरी तरफ MQM का वफ्द नून लीग की क़यादत से मिलने लाहौर रवाना हो गया है। जिसके पास अक्सरियत हो हुकूमत बनाना उसका हक है, हमारे बगैर कोई हुकूमत नहीं बन सकती। बिलावल भुट्टो की ABI न्यूज से गुफ्तगू। बिलावल ने कहा नून लीग समेत अभी किसी से बाज़ाब्ता राब्ता नहीं हुआ, वजीर आजम का नामजद उम्मीदवार हूं, तब्दीली के लिए CEC इजलास बुलाना होगा। तौर पे जो सियासी जमात के पास अक्सरियत है, पहले हक बनता है कि वो हुकूमत साजी करे। अभी तक हमें पता नहीं है कि वो जमात क्या है। तमाम आजाद उम्मीदवार, वो PTI से ताल्लुक रखे ना रखे, उन सबको आपने इकट्ठा किया है और कहा है कि ये PTI वाले हैं, तो ऐसे नहीं है। हम अपना गिनती पूरे करेंगे, फिर उसके मुताबिक आगे चल सकते। वो अभी तक तो रिजल्ट मुकम्मल तौर पे नहीं आए हैं। अभी तक हमारा ना नून लीग के साथ ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन हुआ है, ना PTI का आजाद ग्रुप के साथ कॉन्वर्सेशन हुआ है। आई एम इन नो पोजीशन टू कंफर्म एनी मीटिंग विद मुस्लिम लीग नवाज और एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी। इतना कह सकूंगा कि चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो वफाक हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट के बगैर हुकूमत नहीं बनता। MQM 17 वो कमेंट आप सब कराची में रहते हैं, आप कराची जानते हैं बस मैं क्या कहता। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नामजद उम्मीदवार हूँ। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो फैसला चेंज करना है तो हमें फिर कोई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग बुलाना पड़ेगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करने के लिए पॉलिटिकल अप्रोच के साथ हुकूमत साजी किया जाएगा, उतना ही मुमकिन है कि वो हुकूमत अवाम के मसाइल हल कर सकें। और PTI का विफाक पंजाब और KP में हुकूमत बनाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं जिसके पास 50 सीटें नहीं वो वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहा है। अक्सरियत हमारे पास है, हुकूमत हम बनाएंगे, रुकावटें ना डाली जाएं, पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं होगा। कल खुद साख्ता प्राइम मिनिस्टर अपने आप को समझते हुए ऐलान किया गया जिसके पास 50 सीटों की भी मेजॉरिटी नहीं है। मेजॉरिटी अगर है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 170 सीटों की बरतरी हासिल हो चुकी है। वफाक में हम हुकूमत बनाएंगे, KPK में हुकूमत बनाएंगे, पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। सबसे दरखास्त है कि अवाम के इस मैंडेट का एहतराम करते हुए कोई रुकावट हायल न की जाए। मैंने वाहिदतुल मुस्लिमीन की बात की तो मैंने ये बात नहीं की कि हम उसकी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, ये उन्होंने दूसरे तनाजुर में कहा था। जहाँ तक महमूद खान अचकजई की बात है तो हमने कोई उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन ये पॉलिटिकल डिसीजन हम लेंगे, हम किसके पास जाएंगे और किस तरीके को ज्वाइन करेंगे। आई डोंट थिंक हम ये डिसाइड करेंगे हम पीपल्स पार्टी के साथ मिल बैठ कर हुकूमत बनाएंगे। जिन इलाकों में रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ मुतालिका RO के दफ्तरों के सामने कल हम एहतजाज करेंगे। और शरीफ खानदान के तमाम उम्मीदवारों की जीत अदालतों में चैलेंज हो गई। नवाज शरीफ की कामयाबी पर डॉक्टर यास्मीन राशिद लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गई। आजाद उम्मीदवार शहजाद फारूक ने NA 119 से मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त दे दी। NA 118 से हमजा शहबाज और PP 164 से शहबाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें आ गई। उस्मान डार की वालिदा ख्वाजा आसिफ की कामयाबी के खिलाफ मैदान में आ गई। अता तारड़, अलीम खान, गिलानी, रियाज पीरजादा की जीत भी चैलेंज। शुएब शाहीन, राजा बशारत, हलीमा दिल शेख भी नाकामी के खिलाफ अदालत पहुंच गए। MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की कामयाबी भी चैलेंज कर दी गई।
میری جیت اللہ کا فیصلہ ہے، شکست میں نہ بدلا جائے۔ عثمان ڈار کی والدہ نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہا، جیتی ہوئی ہوں، شکست نہیں مانتی۔ میرے دونوں بیٹوں کو مجھ سے دور کر دیا گیا، لیکن سیالکوٹ کے لاکھوں بیٹے میرے ساتھ کھڑے ہو گئے، ان کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالا جائے۔ میرا شکرانے تے میرا رزلٹ میں اترا کے الفیا کہنی ہے، میں اپنی جیت نو شکست تسلیم نہیں کر۔ اللہ دلیا الیکشن کمیشن اور بیگمان نے قرآن اٹھا کر اپنے رزلٹ پر ہاتھ رکھ کے کہ میں جیت چکی ہوں اور میری جیت کو شکست میں نہ بدلے۔ میرے نال بہت زیادتیاں ہیں، جس کرب تو ماں زندہ ٹوٹ گئی، بچے باغ گئے، میں اکیلی رہ۔ میں کبھی زندگی بھر نہیں بھولوں گی آپ کو۔ آپ نے مجھے بتایا ماں تم اکیلی نہیں، لاکھوں بیٹے میرے ساتھ کھڑے تھے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آرمی چیف کی کامیاب انتخابات پر پوری قوم کو مبارکباد۔ جنرل سید عاصم منیر نے کہا، تمام جماعتیں سیاسی پختگی اور اتحاد کا ثبوت دیں۔ متحد حکومت سیاست کو قومی مقصد کے لیے بہتر طریقے سے پیش کرے گی۔ کامیاب انتخابات پر قوم نگراں حکومت، الیکشن کمیشن، سیاسی جماعتوں اور کامیاب ہونے والوں کو آرمی چیف کی مبارکباد۔ جنرل عاصم منیر نے کہا، قوم کو انتشار اور پولرائزیشن کی سیاست سے آگے بڑھنے کے لیے مستحکم ہاتھوں اور رابطوں کی ضرورت ہے۔ پولرائزیشن اور انتشار 25 کروڑ آبادی کے ملک کے لیے موضوع نہیں۔ سیاسی قیادت اور کارکنوں کو ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر عوام کی خدمت کی کوششیں ہم آہنگ کرنا چاہیے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا، عوام نے آئین پر اعتماد ظاہر کیا، اب تمام سیاسی جماعتوں پر فرض ہے سیاسی پختگی اور اتحاد سے اس کا جواب دیں۔ تمام جمہوری قوتوں کی نمائندہ متحد حکومت سیاست کو قومی مقصد کے لیے بہتر طریقے سے پیش کرے گی۔ خواہش ہے یہ انتخابات سیاسی اور معاشی استحکام لائیں، امن اور خوشحالی کا باعث ہوں۔ فیفن نے آرو دفتروں میں شفافیت پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ فیفن رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پولنگ اسٹیشنوں پر شفافیت قائم رہی، ٹرن آؤٹ 48% رہا۔ پیپلز پارٹی کے ووٹوں میں نمایاں اضافہ نظر آیا۔ پولنگ اسٹیشنوں پر شفافیت نظر آئی، لیکن آرو دفتروں میں سمجھوتا ہوا۔ فیفن نے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا 53 مبصروں کو ووٹنگ مرحلے تک رسائی نہیں دی گئی۔ پریزائڈنگ افسروں نے فارم 45 کی کاپی 28% پولنگ اسٹیشن پر مبصروں کو نہیں دی۔ 16 لاکھ بیلٹ پیپر مسترد ہوئے۔ 25 حلقوں میں مسترد ووٹ جیت کے مارجن سے زیادہ رہے۔ فیفن نے لکھا، پی ٹی آئی حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے 1 کروڑ 68 لاکھ ووٹ لیے۔ نون لیگ کا ووٹ بینک 1 کروڑ 29 لاکھ سے بڑھ کر 1 کروڑ 33 لاکھ ہو گیا۔ پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی تعداد 69 لاکھ سے بڑھ کر 79 لاکھ ہو گئی۔ بیرسٹر گوہر آگے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جمشید دستی یہاں سے کامیاب ہو گئے ہیں۔ فیفن نے کہا، لیول پلینگ فیلڈ کے شکوے اور دہشت گردی کے خطرے کے باوجود تمام سیاسی جماعتوں نے الیکشن میں حصہ لیا۔ تنقید کے باوجود الیکشن کمیشن نے الیکشن کرائے، جو قابل ستائش ہے۔ انتخابات مجموعی طور پر پرامن رہے، بے یقینی ختم ہو گئی۔ 6 کروڑ شہریوں نے ووٹ کا حق استعمال کیا۔ ٹرن آؤٹ 48% رہا۔ پاکستان تحریک انصاف نے کل ملک بھر میں احتجاج کی کال دے دی ہے۔ کل 2 بجے مختلف شہروں میں احتجاج کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی اجلاس میں انتخابات کے نتائج اور آئندہ کے لاہ عمل پر مشاورت کی گئی۔ شرکاء نے کہا، عوام نے اپنا فیصلہ ووٹ کی پرچی کے ذریعے سنایا، اب مقدس امانت کا تحفظ کرنا ہے۔ اور قومی اسمبلی کے 3 منتخب آزاد ارکان مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے۔ NA 54، NA 48 اور NA 253 سے جیتے ہوئے امیدوار بیرسٹر عقیل ملک، راجہ خرم نواز اور میاں خان بگٹی نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں، یہ نشست نواز شریف کی امانت تھی۔ سیٹ پہلے بھی میاں محمد نواز شریف صاحب کی تھی، ابھی بھی میاں محمد نواز شریف صاحب کی ہے۔ یہ سیٹ تحفتاً پاکستان مسلم لیگ نون کو پیش کرتا ہوں۔ سب شہروں کو، پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام تر ورکرز کو بہت بہت مبارک۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں باقاعدہ طور پہ مسلم لیگ نون کے اندر شمولیت اختیار کر رہا ہوں۔ گورنمنٹ جو بننے جا رہی ہے مسلم لیگ نون کی، اس کا میں حصہ ہوں گا اور اپنے حلقے کے عوام کی اعتماد کے اوپر پورا اترنے کی پوری کوشش کروں گا۔ میرا نام میاں خان مودرانی بگٹی ہے
اور میں نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے NA 253 میں حصہ لیا ہے. میں آج جیتا ہوں. میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں مسلم لیگ نون کا اس کے ساتھ رہوں گا. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. اور 8 فروری کو ملک میں انقلاب آ گیا. لوگوں نے فیصلہ کر لیا، اب وہ اپنے نمائندے خود چنیں گے. علیمہ خان کی گفتگو، کہا ووٹ عوام کا مستقبل ہے، وہ اسے لوٹنے نہیں دیں گے. 8 فروری تاریخی دن تھا. لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے نمائندے خود چنیں گے. لوگوں کے پہلے آپ پیسے لوٹ لیں، اس کے بعد آ کے اب ان کا مستقبل بھی لوٹ لیں. ووٹ لوگوں کا مستقبل ہے، بالکل ہم لوٹنے نہیں دیں گے. 45 بچا کے کہیں چھپا کے رکھیں، کیونکہ اب جو آپ کے اوپر ریڈ ہوں گے وہ فارم 45 چوری کرنے کے لیے ہوں. مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ راجہ ناصر عباس نے کہا ہے کہ غیر مشروط طور پر PTI کے ساتھ ہیں. نواز شریف اپنی تقریر میں ہارے ہوئے شخص لگے. مجلس وحدت المسلمین سے جو بھی سہولت چاہیے انکنڈیشنل ہے سارا کچھ. اگر ان کو ہماری ضرورت ہے تو ہم انکنڈیشنل ان کے ساتھ ہیں اور ان کا ساتھ دیں گے، تنہا نہیں چھوڑیں گے ان کو، کچھ بھی ہو جائے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. تو الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے 265 نشستوں میں سے 257 کے نتائج جاری کر دیے ہیں. 7 نشستوں پر نتائج آنا ابھی باقی ہیں. آزاد امیدواروں نے سب سے زیادہ 102 نشستوں پر کامیابی حاصل کی. مسلم لیگ نون دوسری اور پیپلز پارٹی تیسری پوزیشن پر ہیں. کیسرا الہی کی درخواست پر NA 64 کا حتمی نتیجہ روک دیا گیا. مسلم لیگ نون نے اب تک قومی اسمبلی کی 73 نشستیں حاصل کی ہیں. پیپلز پارٹی 54 نشستیں اپنے نام کر چکی. MKM پاکستان 17، JUI فے 3 اور استحکام پاکستان پارٹی 2 نشستیں حاصل کر چکی ہے. بلوچستان نیشنل پارٹی، مجلس وحدت المسلمین اور PML ضیاء 1 نشست جیت سکی ہیں. مسلم لیگ قاف نے 2 نشستوں پر کامیابی حاصل کی. الیکشن نے NA 264 گجرات کا حتمی نتیجہ جاری کرنے سے روکتے ہوئے چودھری صالح حسین کو 15 فروری کو طلب کر دیا ہے. آزاد امیدوار کیسرا الہی کی درخواست پر RO سے جواب مانگ لیا. RO کو کیسرا الہی یا وکیل کی موجودگی میں فارم 47 تیار کرنے کی ہدایت کر دی. HPL PSL سیزن 9 کے لیے کراچی کے شیروں کی شہر قائد آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. فاسٹ بالر حسن علی نے ہوٹل میں رپورٹ کر دیا. کپتان شان مسعود اور انور علی پہلے ہی کراچی میں موجود ہیں. ہیڈ کوچ ول سیمنز پیر کو پہنچیں گے. کنگز کے گئے ملکی سٹار 14 فروری کو ملتان میں اسکواڈ جوائن کریں گے. اب کچھ بات موسم کی. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، بالائی علاقوں میں سردی کی شدت برقرار. محکمہ موسمیات کے مطابق مری، گلیات اور گرد و نواح میں سردی میں اضافے کا امکان ہے. کراچی اور گرد و نواح میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا. بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم شدید سرد رہنے کی پیش گوئی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے آبائی. Experience the thrill of PSL 9 live and exclusive only on A Sports.